وبقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إلى قوله غفور الرحیم۔ یہ باب ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بارے میں، مومنوں میں سے بیٹھے رہنے والے جو بغیر کسی تکلیف اور عذر کے ہیں، اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، لما نزلت، جب یہ آیت اتری، لا يستوي القاعدون من المؤمنین، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، فجاءہ بکاتف فکتبہ، پس وہ ایک ہڈی لے کر آئے جو کندھے کی تھی، اس کے اوپر انہوں نے اس آیت کو لکھ دیا، شکبن ام مکتوم ضرارتہ، عبداللہ بن ام مکتوم نے اپنے نقصان کا ذکر کیا، فنزلت، پس یہ آیت اتر پڑی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد الزہری نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا صالح بن کیسان نے ابن شہاب سے و سہل بن سعد الساعدی سے، انہو قال رأیت مروان بن الحکم جالسا فی المسجد، وہ کہتے ہیں میں نے مروان بن حکم کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، فاقبلت حتی جلست الی جنبہ، میں بھی آیا، میں اس کے ایک جانب بیٹھ گیا، فاخبرنا ان زید بن ثابت اخبرہ، وہ کہنے لگا کہ مجھے زید بن ثابت نے کہا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املا علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر لکھوایا، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیت یوں لکھوائی۔ قال فجاءہ ابن ام مکتوم، آپ کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم آئے، وہو یملھا علی فقال، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو میرے اوپر لکھوا رہے تھے، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول لو استطیع الجہاد لجاہدت، اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو میں بھی کرتا، وکان رجلا اعمی، اور وہ نبینے آدمی تھے، فانزل اللہ تعالی علی رسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتارا، وفاخذہ علی فاخذی، آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، فثقلت علی، پس وہ میرے اوپر اتنی بوجھل ہو گئی، حتی خفت ان ترد فاخذی، یہاں تک کہ میں ڈرا کہ اب میری ران چورا چورا ہو جائے گی، ثم سری عنہ، پھر آپ سے وہ کیفیت کھول دی گئی، فانزل اللہ عز وجل غیر اولی الضرر، اللہ رب العالمین نے یہ اتار دیا غیر اولی الضرر۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ دو چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز کہ ایک وہ مومن جو بالکل صحیح ہے، تندرست ہے وہ مومن اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے، اس کے سارے احکامات کو مانتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے پوری طرح، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک وہ مومن ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے پرسکون اور پرامن علاقے اللہ کے لیے چھوڑ کے نکل جاتا ہے، دشمن کی تلواروں میں، دشمن کے حملوں پہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، صحراؤں میں، وادیوں میں، کھائیوں میں نکل جاتا ہے، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان پیش کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے پیچھے حدیثیں سنی کہ بندہ ساری زندگی روزے رکھے اور ساری راتیں قیام کرے، دن کو روزے اور رات کو قیام،
وہ بھی مجاہد کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مجاہد کو جو کیفیات آتی ہیں نا اللہ کے راستے میں، جو دن رات اس کے اوپر خوف رہتا ہے، وہ دن کے اندر نہ جانے کتنی دفعہ جیتا اور کتنی دفعہ مرتا ہے۔ اب گیا، اب گیا، اب گیا، پھر بچ گیا، اب گیا، پھر بچ گیا، وہ جانے نہ جانے کتنی موتیں مرتا ہے دن میں اور پھر جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا بہت اجر رکھا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں وہ اللہ جو صحیح جہاد ہے، جو تیری رضا والا ہے، اس میں تو ہمیں بھی استعمال کر لے اور ہمیں خاتمہ ہمارا شہادت اور وہ شہادت جو تجھے مقبول ہو وہ عطا فرمانا۔ اللہ کے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن جتنا مرضی عابد، زاہد، صائم، قانت، صابر، شاکر، زاہد، وہ مجاہد کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تو یہ بات، لیکن یہاں پر یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ وہ مومن جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتا، مثلا نابینا، لنگڑا، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ جہاد میں نہیں جا سکتا، بیمار ہے، یہ بندہ اگر جہاد سے پیچھے رہ جائے اور اس کی نیت سچی ہو کہ اللہ اگر تو نے مجھے آنکھیں دی ہوتی، تو نے مجھے ٹانگیں صحیح دی ہوتی، تو نے مجھے قوت دی ہوتی تو میں تیرے راستے میں نکل کے جہاد کرتا، تو اس کو گھر پہ رہ کر بھی مجاہد کے جہاد کرنے کے برابر اجر ملتا رہے گا۔ یہ دیکھیں اللہ کا انصاف، اللہ تعالیٰ نے جس کو معذور پیدا کیا، اللہ نے اس کو کہا تیری نیت، کیونکہ دل تو اللہ جانتا ہے نا، کوئی زبان سے کہہ بھی دے میری نیت ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے یہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو صدقے دل سے آ صحیح، سچی نیت کر، میں تجھے تیری نیت پہ وہ اجر دے دوں گا جو میں نے دوسروں کو دینا ہے، جو وہ محنت کر کے میرے سے لیں گے، اور تجھے میں نے اگر معذور پیدا کیا تو تیرے لیے میں نے اجر بھی یہ رکھے۔ یہ اللہ نے خاص انعام کیا ہے، خاص رعایت دی ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور پیدا کیا۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں ایک تو مجاہد کی فضیلت، دوسرا معذور آدمی کو گھر بیٹھے ہی مجاہد جتنا اجر مل جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری ہے نا، تو یہ آیت صرف اتنی تھی شروع میں، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ یوں تھی آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بلایا اور ان سے کہا کہ ادھر آؤ یہ آیت لکھو۔ وہ ایک ہڈی لے کر آئے جو کندھے کی ہوتی ہے نا، ہڈی ہے کسی چیز کی، کسی مردہ کی کندھے کی ہڈی، اس کے اوپر وہ آیت لکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں میں لکھ رہا تھا، آپ مجھے لکھوا رہے تھے، اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینے تھے وہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں بھی جہاد کرتا اگر مجھے یہ تکلیف نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا نیکی پر کتنا حرص تھا۔ اب عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ فکر لگ گئی کہ اللہ نے کہا ہے مجاہد اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، تو میں مجاہد کیوں نہیں بن رہا؟ کہا اللہ کے رسول میں مجاہد نہیں بن سکتا کیونکہ میری آنکھیں نہیں ہیں۔ کتنی فکر تھی ان کو آخرت کی اور اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کی۔ تو کہا یہ بات ابھی ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اوپر سے وحی اتار دی کہ آپ آج کے بعد یہ لفظ زائد کریں، لا يستوی القاعدون من المجاہدین من المؤمنین، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ لفظ زیادہ کر دیں۔ آپ نے اسی وقت ان کو یہ لفظ زیادہ لکھوا دیا کہ جو مومن عذر والا نہیں ہے وہ اور مجاہد برابر نہیں۔ جو عذر والا مومن ہے، جس کو کوئی تکلیف ہے اس کی وجہ سے وہ جہاد میں نہیں جا سکتا، وہ اگر نیت اس کی جہاد کی ہے تو وہ برابر ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم اس سے خوش ہو گئے۔ اور ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود لکھوایا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے قرآن لکھوایا نہیں تھا، بعد میں صحابہ نے لکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھواتے رہے۔ یہاں پر زید بن ثابت کو بلایا تھا، لکھنے کے لیے بلایا تھا۔
اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ران کے اوپر ران رکھی جا سکتی ہے. ران عورہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں اہل علم کا بڑا اختلاف ہے کہ ران سے کپڑا ہٹایا جا سکتا ہے کہ نہیں ہٹایا جا سکتا. راجح بات یہ ہے کہ یہ عورہ نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر اس کو ڈھانپنا چاہیے. نماز کے اندر اس کو ڈھانپنا چاہیے. البتہ اگر یہ ڈھانپا نہ جا سکے تو ران کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. یہ جو روایتیں آتی ہیں نا کہ یہ ران عورہ ہے، ایک تو ان کی سند کے اندر کلام ہے، دوسرا اگر ان کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نماز کے اندر ان کو ڈھانپا جائے. کیونکہ حدیث کے اندر ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، عمر آئے، ران سے کپڑا ہٹا، عثمان آئے، آپ نے اس کو ڈھانپ لیا. اگر ران عورہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو بھی نہ دکھاتے اور عمر کو بھی نہ دکھاتے. عمر بڑے حیا والے، عثمان بڑے حیا والے آدمی تھے، آپ نے اس کو ڈھانپ لیا. کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آپ نے ران کو ڈھانپ لیا. تو ران عورہ نہیں ہے راجح قول کے مطابق. اسی لیے آپ نے اپنی ران زید کی ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی. اگر یہ عورہ ہوتی تو آپ اپنی ران زید کی ران کے اوپر نہ رکھتے. جو چیزیں عورہ ہوتی ہیں وہ مرد مرد کے ساتھ نہیں ملا سکتا، عورت عورت کے ساتھ نہیں ملا سکتا. اور جب وحی کی کیفیت ہوئی تو زید کہتے ہیں اتنا بوجھ آ گیا میری ران کے اوپر کہ میں نے کہا بس اب میری ران ٹوٹ گئی. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کی وہ کیفیت ہٹا دی گئی تو وہ ہلکا پن، یعنی کہ جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ کے جسم کا بوجھ اور آپ کے جسم کی کیفیت بدل جاتی تھی. سخت سردی بھی ہوتی تھی تو آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا، پسینہ گرنا شروع ہو جاتا تھا، اتنی کیفیت ہوتی تھی وحی کی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مجھے وہ آیت لکھوائی اور میں نے اس کو لکھ دیا. یہ ہے اس حدیث سے ثابت ہونے والے مسائل. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 28، 31 اور 32.